वेलकम बैक व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं संडे विद स्टार एशिया और आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्राम में फैशन के ऊपर, फैशन ट्रेंड्स के ऊपर, क्योंकि फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैशन के साथ आपको मैच करके चलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं जो कि फैशन को फॉलो तो करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें उन पर सूट नहीं कर रही होती। सो इन सब चीज़ों पर भी ज़रूर बात करेंगे। समर, आपको वेलकम करती हूँ शो में। आपका जो ब्रांड है किचन स्टिच, एक बहुत ही यूनिक नेम है इसका, जो कि आजकल नाम देखे जाए तो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ नाम लगा है। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी आजकल, आपकी ब्रांड की। आप लोगों ने अभी रिसेंटली लाहौर में भी एक अपना आउटलेट लॉन्च किया है, तो उसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली कराची बेस हूँ, तो लाहौर में फ़र्स्ट टाइम कोई 8 मंथ्स हो गए हैं अपना आउटलेट ओपन किया है। काफ़ी डिफरेंस देखने में आया है लाहौर और कराची के फ़ैशन में। यहाँ पे ज़रा लोगों का टेस्ट बहुत लाउड है, बिल्कुल हर हवाले से, और मतलब उनको कैजुअल कपड़ों के अंदर भी वाइब्रेंट कलर्स और कर्ट्स और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी का टच और हैंडवर्क का टच बहुत ज़रूरी होता है। लाहौरियों का हमेशा से होता है कि हर चीज़ उनको बेस्ट चाहिए होती है, चाहे वो कपड़े हो, खाना हो या कोई भी चीज़ हो। नहीं, बेस्ट तो चाहिए होती है लेकिन लाउड भी चाहिए होती है। बिल्कुल लाउड चाहिए होती है। तो कराची में क्या डिफरेंस है क्लोथिंग वाइज और मेकअप वाइज? अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस आपको फील होता है? कराची में बहुत सॉफ्ट है, कलर्स बहुत लाइट यूज़ करते हैं। ज़्यादातर क्लास जो वहाँ लेडीज़ की है वो वर्किंग वुमेन है, तो वो लोग अपने उस हवाले से, थोड़ा वेदर भी वहाँ का चूँकि काफ़ी नॉर्मल सा होता है, तो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी लाइक बहुत सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट कट्स, बहुत प्रैक्टिकल चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आजकल जो ट्रेंड्स हैं कपड़ों के वाइज, अगर हम बात करें तो वो कौन से कट्स एंड कलर्स कौन से इन है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम में भी जो है आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही थी और अब एकदम से गर्मी आ चुकी है और फिर अब मौसम भी अब तब्दील होना शुरू हो गया है। थोड़ी बहुत बारिश की वजह से मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से कट्स एंड कलर्स हैं जो कि आजकल के मौसम के हिसाब से ख़वातीन को पहनने चाहिए? कलर्स तो देखिए समझ में लाइट ही चलते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। मतलब सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि जो लेडीज़ हैं उनको अपनी पर्सनालिटी को सबसे पहले देखना चाहिए, अपने कंफर्ट लेवल को सबसे पहले देखना चाहिए कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल रहते हैं, किस चीज़ में एलिगेंट दिखते हैं, और उस हिसाब से हर चीज़ हर इंसान पर नहीं सूट करती। तो जो हम मतलब जिस तरह के हम क्लोथिंग जो लेकर आते हैं उसमें यही होता है कि हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है, मतलब हर बंदे के हिसाब से होता है। और यही तो आपकी अभी आप, क्योंकि आप ब्राइडल वेयर में और कैजुअल वेयर में इन सब में आप डील करती हैं, तो यंगस्टर्स की अगर हम बात की जाए तो उसके हवाले से क्या बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स वो आजकल पहन रहे हैं, क्या है? जी, यंगस्टर ब्राइट कलर्स पहन रहे हैं। देखिए बहुत सारे कट्स ऐसे हैं जो यंगस्टर पर ही सूट करते हैं, बच्चियों पर सूट करते हैं, लड़कियों पर सूट करते हैं। वही कट्स अगर कोई मतलब ऐसी ख़वातीन हो जिनका फिगर थोड़ा सा इस तरह हो, तो वो उनके ऊपर वो चीज़ें नहीं सूट करती। तो बच्चियों के ऊपर तो हर चीज़ ही सूट करती है। जो कट्स हैं, जिस तरह से आपने पहना हुआ है, गरारा पैंट्स बहुत इन हैं आजकल, और स्ट्रेट ट्राउजर्स, कैपरीज, और उसके साथ शॉर्ट शर्ट्स। अच्छा, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ हुआ है कि हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड क्लोथिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड इन हो चुका है आजकल लाहौर में, लाइक ओवरऑल पाकिस्तान में। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको कहता है कि हमें थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस लेके आनी है ड्रेस में, तो आप उसको किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं? मैं प्रॉपर गाइड करती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या सूट करेगा उनको। फिर ये कि अगर कोई किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए उनको चाहिए तो उस पर क्या चीज़ सूट करेगी। फिर मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन जो है वो डे है, नाइट है, आउटडोर है, इंडोर है, ये सारी चीज़ें। मतलब मेरा ये ख्याल है कि जो भी जिस भी हिसाब से मतलब जब कपड़े पहने जाएं तो उसमें ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कौन सी चीज़ कैसे लेकर। आपने बात की आउटडोर के डिफरेंट होता है, इंडोर का डिफरेंट है, तो आउटडोर में ज़्यादातर किस तरह के कलर्स होते हैं? बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं या फिर इंडोर में क्या डिफरेंस? कलर्स तो ब्राइट होते हैं, चलते हैं आउटडोर। वो डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं। कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं आउटडोर होती हैं, मतलब नाइट में होती हैं बाहर सा, तो वो कलर्स तो उस तरह के चलते हैं।
لیکن یہ ہے کہ ڈے ٹائم میں اگر ہوں تب بھی وائبرنٹ کلرز چلتے ہیں, مگر اس میں پھر بہت زیادہ آپ بہت کام ہیوی پہن کے چلے جائیں اور بہت زیادہ ایمبرائڈری اور بہت زیادہ اس طرح سے, یا آپ کے کٹس جو ہیں وہ عجیب مطلب آپ غرارے شرارے پہن کے چلے جائیں, تو وہ چیزیں تو آئی تھنک اگر آپ نے برائٹ کلر پہنا ہے تو اس کے حساب سے آپ کا میک اپ جو ہے وہ تھوڑا سا میٹ فنش ہونی چاہیے, میک اپ آپ کا لائٹ ہونا چاہیے, اور میک اپ تو خیر ہر صورت ہی ایلیگنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیے میک اپ کرتے ہیں کہ آپ اچھے لگیں, مطلب اس لیے نہیں کہ آپ کے اوپر لوگ ہنسیں, کہ وہ میک اپ نہ لگے, بیسیکلی آپ کو ایک نیچرل لک آنی چاہیے. جی بالکل. اچھا, آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں میں ایک اور نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ برائڈل شاورز ہو رہے ہیں, اس طرح کی جو نئے ٹرینڈس آئے ہیں جو کہ ہم باہر سے ویسٹ سے اڈاپٹ کر رہے ہیں, ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس بہت ساری لڑکیاں آتی ہوں گی کہ ہمیں بہت خوبصورت سے ڈریسز بنا کر دیں چاہیے, تو وہ ڈریسز کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہمارے ٹریڈیشنل ڈریسز کے حساب سے؟ دیکھیں چونکہ یہ جو ہے ایک باہر کا ہی کلچر کا ہے, تو پھر اس میں ذرا ویسٹرن کٹ ہی ان کو چاہیے ہوتا ہے, میکسیز ہوتی ہیں, لانگ ڈریسز ہوتے ہیں, اس میں یہ کہ فینسی فیبرک کے اندر ہوتا ہے, کچھ ہلکا پھلکا اس پہ کام ہو جاتا ہے, مطلب وہ ہر کوئی اپنے بجٹ کے حساب سے اور اپنے فنکشن کے حساب سے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو یہ کہ زیادہ تر لانگ ڈریسز, میکسیز, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اچھا, ایک وقت تھا جب ہم لوگ بہت زیادہ ہمارے ہاں انڈین کلچر کو فالو کیا جاتا تھا ڈریسنگ کے حوالے سے, ساڑیز ان کی تھیں, لہنگا غرارہ, تو کیا اب بھی یہ ٹرینڈ فالو کیا جاتا ہے یا پھر جب سے ان کے ڈراماز ہمارے ہاں دیکھنا بند کیے تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی؟ نہیں, ساڑیز آر آلویز ان, ابھی بھی ان ہے, لیکن ہمارا کلچر جو ہے وہ بہت لکیلی بہت آگے جا رہا ہے, مطلب پاکستانی فیشن کو پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے. ایک ٹائم تھا جب انڈین فیشن جو ہے وہ بہت ان تھا, لوگ جا کے انڈین کلوتھنگ کی ڈیمانڈ کرتے تھے اسٹورز پہ بھی, ایون جو باہر بھی ہیں, کیونکہ میں باہر بھی ڈیل کرتی ہوں آن لائن, تو اب جو ہے لوگوں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کو پاکستانی فیبرک, پاکستانی کٹس اور پاکستانی فیشن وہ زیادہ ان کو پسند آتا ہے. مطلب انڈین فیشن میرا نہیں خیال کہ اب اس کا کوئی اتنا وہ ہے, کیونکہ ان کے فیبرک ان کا وہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے, اتنی وہ ڈیوریبل نہیں ہوتا, چیزیں ہوتی ہیں ایک دفعہ لوگ پہنتے اس کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, جب بری کی تیاری ہوتی ہے اس میں بہت سارے جوڑے تیار کرنے ہوتے ہیں, تو اب پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ ہیوی جوڑے ہوتے تھے, تو اب بھی وہی ٹرینڈ فالو کیا جا رہا ہے یا پھر اب لڑکیاں چاہتی ہیں تھوڑا بہت اب وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں کٹس پہ جاتی ہیں, اسٹائل پہ جاتی ہیں, کام کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, جو ایک اچھا مطلب ویسے تو ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹائلش ڈریسز ہوں اور اچھے کلرز ہوں, کلر کمبینیشن اچھا ہو, مطلب اس میں کام کرتے ہیں. اوور دی ایئرز فیشن انڈسٹری میں چینج آیا وہ یہ ہے کہ پہلے کام پر زیادہ فوکس ہوتا تھا, لیکن آپ کٹس اینڈ کلرز پر اس پہ زیادہ چیز پہ. جی بالکل ایسا ہی. اچھا, یہاں پر میک اپ کے اوپر ہم تھوڑا سا اگر بات کر دیں تو میک اپ کس طرح کا ان ہے آج کل گرمیوں کے حوالے سے؟ میک اپ تو گرمیوں میں سافٹ ہی اچھا لگتا ہے, پھر ایسا میک اپ ہو کہ آپ کر کے نکلیں تو پورا دن آپ آرام سے گزار سکیں, مطلب لاؤڈ میک اپ تو کبھی بھی نہیں پسند کیا جاتا. اس میں بھی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کسی لنچ وغیرہ پہ جا رہے ہیں یا اس طرح سے جا رہے ہیں کسی فنکشن پہ تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی ورکنگ وومن ہے اور وہ پورے دن کے لیے اپنے گھر سے نکل رہی ہیں تو ان کی تیاری آف کورس ڈفرینٹ ہوتی ہے. گرمیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اسپیشلی جن عورتوں کی آئلی اسکن ہوتی ہے اس پر تو بہت مشکل چیز ہے کہ آپ میک اپ اسٹے کریں, تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو میک اپ کو اپنے فیس پر مطلب اسٹے لانگ لاسٹنگ بنا سکتے ہیں؟ ایک آل ٹائم جو نسخہ کہہ لیں آپ وہ یہ ہے کہ اگر آپ میک اپ کرنے سے پہلے آئسنگ کر لیں تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ دیر تک آپ کا میک اپ جو ہے وہ آپ کو مطلب پسینہ بھی نہیں آتا, سویٹنگ نہیں ہوتی اس کے اوپر, آپ کا میک اپ قائم رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ کچھ چیزیں ان پر سوٹ کر بھی نہیں رہی ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہتی ہیں کہ ہم نے فیشن فالو کرنا ہے چاہے ہم پر سوٹ کرے یا نہ کرے, بس وہ ایک لیٹسٹ ٹرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پسند کر رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس بہت سارے کلائنٹس ایسے آتے ہوں گے جن کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہ سوٹ نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی ان کو کارٹون بننے کا شوق ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی اب انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہو اگر آپ کا شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل نہیں, شیئر تو میں نہیں کر سکتی کیونکہ کلائنٹس کا یہ تو کافی پرسنل سا ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فیشن فالو کرنا ہوتا ہے اور اس وقت وہ اپنی فگر اور اپنی فزیک نہیں دیکھ رہے ہوتے, تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کپڑے آپ جو بھی پہنیں وہ ایسے کہ آپ اس میں ایلیگنٹ لگیں, ڈیسنٹ لگیں, سب سے بڑی بات کہ آپ جس میں کمفرٹیبل رہیں. پھر یہ کہ ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو
باہر نکلتے ہیں. اب اگر آپ جاب پہ ہیں اور آپ سلیو لیس پہن کے جا رہے ہیں اور پھر آپ اس کو دوپٹے سے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ مطلب ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے بہت. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں, لوگ نہیں سمجھتے, ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہاں پر ہمارے ہاں ایک ہماری خواتین میں ہوتا ہے کہ جو ٹی وی پر ان کو دکھایا جا رہا ہے, ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. بے شک ہم نے کہا کہ ان کو سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو زیادہ تر آپ دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ ٹی وی کو فالو کرتے ہوئے فیشن اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا پھر اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے سوشل سرکل کو دیکھ کر؟ نہیں, ٹی وی کو زیادہ, جو ایک ہماری مڈل کلاس ہے وہ آف کورس ان کے لیے ٹی وی ہی ایک بہت بڑا سورس ہے, تو وہ ٹی وی کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں پھر ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی, مطلب وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے کہ جو وہ خاتون ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ ہے, اور ان کو اپنے حساب سے اس کو جو ہے وہ کیری کرنا نہیں آ رہا ہوتا سم ٹائمز. تو یہ کہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز کے ریفرنس دیتے ہیں کہ وہ فلائی اینکر نے پہنا ہوا تھا, وہ چیز جو ہے نا وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی اس پہ, تو وہ ہمیں بھی, تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے اوپر اچھی لگ رہی, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر, مطلب یا اگر آپ نے اس طرح کا بنوانا ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑی بہت چینجز کر کے اپنے حساب سے تو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ٹین ایجرس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ آج کل کیا کٹس اینڈ کلرس زیادہ تر دے رہی ہیں؟ ٹین ایجرز جو لڑکیاں آتی ہیں, بچیاں آتی ہیں, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھنک اور ویسٹرن کا ایک جو فیوژن ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی جو کلودنگ لائن ہے اس میں وہ چیز آپ لوگ ڈال رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں, میرے تو زیادہ تر ایسٹرن ویئرز ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آج کل جس طرح سے فنکشنز وغیرہ کے لیے بچیاں لے رہی ہیں, پیپلمس لے رہی ہیں پلازوز کے ساتھ, وائڈ جو باٹمز ہوتے ہیں, یا پھر اسکرٹس چل رہے ہیں شارٹ بلاؤزز کے ساتھ, اور کچھ بچیاں تو ساڑیز آج کل بہت ان ہیں, شفون کی ساڑیز اور تھوڑے سے فینسی بلاؤز ہو گئے اس کے ساتھ. ایون کالجز میں اور اسکولس میں جو فنکشنز ہو رہے ہیں اس میں ان کو ڈریس کوڈ دیا جاتا ہے کہ بھئی سب نے ساڑیز پہن کر آنا ہے. تو یہ 3 لائنز جو ہیں یہ بہت زیادہ ان ہیں. اس کے علاوہ تو کیجول میں آپ کو پتہ ہے بچیاں جینز اور ٹی شرٹ, وہ تو ان کا جینس اینڈ کرتاز, یہ تو ایک بہت ہی عام چیز ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. بس بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, آپ نے ہمارے ساتھ اتنی زیادہ انفارمیٹیو باتیں شیئر کی, اور میں یہی امید کرتی ہوں کہ وہ تمام خواتین جو اس وقت ہمیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. جس طرح سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ کلرز کیا ان ہیں, میک اپ کیا ان ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے کپڑوں کو, اپنے میک اپ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اسپیشلی لڑکیوں کے لیے جو کہ یونیورسٹیز اور کالجز جا رہی ہیں, ان کو ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میک اپ جو ہے وہ پگھل رہا ہے یا منہ سے اتر جاتا ہے بہت جلدی. تو اس کو لانگ لاسٹنگ بنانے کا بھی طریقہ ہماری گیسٹ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. آئسنگ, آپ تھوڑی دیر اگر اپنا فیس جو ہے, جب آپ نے بیس لگائی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر آپ کولڈ واٹر کے اندر اپنا فیس رکھیں, اس کے بعد باہر نکالیں آفٹر فیو سیکنڈس, تو وہ آپ کے میک اپ کو سیٹ کر دیتا ہے. آپ کا میک اپ بہت اچھے طریقے سے آپ کے فیس پر سیٹ ہو جاتا ہے اور لانگ لاسٹنگ رہتا ہے. سو ہم اسی طرح کے مزید ٹاپکس پر بات کرتے رہیں گے, لیکن اب کا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے آج کے پروگرام کا وہ ہے وومن امپاورمنٹ, جس پر ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. سو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے سنڈے وتھ اسٹار ایشیا.